پیارے بچوں، پورنیہ لائیو کلاسز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اردو گرامر کی کلاس لے کر ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے زمانہ کے اعتبار سے فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ اکثر اس سے سوالات بنتے ہیں امتحانات میں۔ اگر یہ سوال آ جائے کہ زمانہ کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں، تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ نوٹ کیجئے گا کہ زمانہ کے اعتبار سے فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ کون کون ہیں جانیں گے۔ نمبر 1 ہے ماضی، دوسرا ہے مضارع، تیسرا ہے حال، یہاں پر ٹائپنگ مسنگ ہو گئی ہے، حال، چوتھا ہے مستقبل، پانچواں ہے امر، چھٹا ہے نہیں۔ اب ہم ہر ایک قسم کے بارے میں جانیں گے کہ کسے کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ایکسپلین کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا ہے ماضی۔ آپ نے پچھلے کلاس میں پڑھا ہے ماضی میں کہ گزرے ہوئے زمانہ کو ماضی کہتے ہیں۔ ماضی وہ فعل ہے جس سے کام کو گزرے ہوئے زمانہ میں سمجھا جائے، جیسے آیا، گیا۔ ماضی جس سے کسی کام کو گزرے ہوئے زمانہ میں کوئی کام جو زمانے میں ہو چکا تھا، مثلا میں کلکتہ گیا تھا، میں پٹنہ گیا تھا، میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ پڑھائی چل رہی تھی۔ یہ ساری باتیں ماضی کی ہو رہی ہیں کہ ماضی میں لوگ بڑے مہذب تھے، ماضی میں رشتوں کا تقدس تھا، مطلب پہلے زمانے کی بات ہو رہی ہے، بھوت کال کی بات ہو رہی ہے، یعنی پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی، وہ ہو گیا ماضی۔ سیکنڈ پہ ہے مضارع۔ مضارع وہ فعل ہے جس سے موجودہ یا آئندہ، موجودہ جو ابھی چل رہا ہے، آئندہ جو آنے والا ہے، یعنی کہ مستقبل، وہ آئندہ ہو گیا۔ آئندہ زمانہ میں کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے طارق آئے۔ اس سے دونوں باتیں ظاہر ہو رہی ہیں، موجودہ طارق آئے، وہ ابھی بھی آ سکتا ہے، یا پھر آئندہ زمانہ میں کام کا ہونا کہ وہ آئے گا۔ دونوں زمانہ اس میں پایا جا رہا ہے، دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، وہ کیا ہو گیا؟ مضارع، جس سے موجودہ یا آئندہ زمانہ میں کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اسے مضارع۔ تھرڈ ہے حال۔ حال وہ فعل ہے جس سے کام کا موجودہ زمانہ میں ہونا سمجھا جاتا ہے، جیسے آتا ہے، جاتا ہے، یہ چیزیں بتائی جا چکی ہیں۔ مستقبل وہ فعل ہے جس سے آئندہ زمانہ میں کام کا ہونا سمجھا جائے، جیسے آئے گا، کھائے گا۔ امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے تو پڑھ، تو جا۔ جس سے کسی کام کا حکم یعنی کہ آرڈر، کسی کام کو کرنے کا آرڈر دیا جائے، اسے کیا کہیں گے؟ امر کہتے ہیں۔ امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا، جیسے تو پڑھ، تو جا، اس میں حکم ہوتا ہے، حکم رہتا ہے۔ لاسٹ ہے نہیں۔ نہیں کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کرنے سے منع کیا جائے، جسٹ امر کا اپوزٹ ہو گیا کیا؟ نہیں، منع کیا جائے، روکا جائے، جیسے مت کھیل۔ اگر تو کھیل تو امر ہو جائے گا، مت کھیل تو نہیں ہو جائے گا۔ مت دوڑ، کسی کام کو کرنے سے منع کیا گیا ہے تو وہ نہیں ہو جائے گا۔ اگلا سبق دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ معنی کے اعتبار سے فعل کی قسمیں۔ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ زمانہ کے اعتبار سے فعل کی قسمیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے فعل کی قسمیں۔ تو کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ معنی کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ آپ طلباء سے یاد رکھیں گے۔ فعل لازم، اس کی تعریف یہ ہے، وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ فاعل کے ساتھ مل کر پورا ہو جائے اور مفعول کی ضرورت نہ ہو، جیسے زید آیا، محمود گیا۔ زید کتاب لے کر آیا، یہ نہیں کہا گیا ہے، بس سمپل زید آیا۔ اگر میں کہوں زید آیا، بات معنی مفہوم بالکل مکمل بات سمجھ میں آ رہی کہ وہ آ گیا ہے۔
اسے کیا کہیں گے؟ فعل لازم کہیں گے. جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر پورا ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ پڑے، وہ فعل لازم کہلاتا ہے. فعل المتعدی کیا ہے؟ اس کے بارے میں جانیں گے. وہ فعل ہے جس میں فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت ہو. جیسے زید نے خالد کو مارا، تم نے مجھ کو ڈانٹا. اس میں دیکھیں اب فعل اور کیا فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت ہو رہی ہے. زید نے خالد کو مارا، زید ہو گیا فاعل، خالد ہو گیا مفعول، مارنا ہو گیا فعل. اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ وہ فعل جس میں فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت ہو اسے فعل متعدی کہتے ہیں. جیسے میرا بھائی گھر گیا، یہ بھی کس کی مثال ہے؟ فعل متعدی کی مثال ہے. اگلا لکھا فعل معروف و مجہول. فاعل کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے. پہلا ہے فعل معروف، دوسرا ہے فعل مجہول. لکھا ہے فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہے، جیسے طارق آیا، یعنی یہاں معلوم ہو، یہاں پہ کیا ہوگا؟ ہو. شاہد گیا، محمود نے خط لکھا، کیا کہا گیا؟ وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو. فاعل کون ہے؟ طارق ہے، شاہد ہے، محمود ہے. اس کے فاعل کا پتہ چل رہا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فعل معروف. فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو. جیسے کھانا کھایا گیا، کس نے کھایا یہ پتہ نہیں ہے، فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فعل مجہول ہو جائے گا. وہ فعل معروف نہیں ہوگا. معروف میں فاعل کا پتہ ہونا چاہیے، مجہول میں وہ فاعل کا پتہ نہیں ہوتا. کتاب لائی گئی، کس نے لایا پتہ نہیں ہے تو فعل مجہول ہے. دعوت دی گئی، کسے دی گئی، کہاں دی گئی، کچھ پتہ نہیں ہے تو فعل مجہول ہے. ایسے ہی مثبت و منفی ہے، اور یہ اس لفظ کا استعمال اور بھی مختلف جگہوں پر ہوتا ہے. مثبت استعمال ہوتا ہے یہ پازیٹیو وے میں، منفی ہوتا ہے نیگیٹو میں. ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے. مثبت یعنی پازیٹیو، منفی یعنی نیگیٹو. فعل مثبت کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس سے کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو. جیسے آیا، لایا، گیا. کسی کام کا کرنا یا آیا، اس سے معلوم ہو رہا کہ کوئی آیا. لایا، اس سے معلوم ہو رہا کہ کوئی سامان لایا گیا ہے. گیا سے بھی معلوم ہے. تو یہ کیا فعل مثبت جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو جائے. فعل منفی وہ فعل ہے جس سے کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا معلوم ہو. جیسے نہ آیا نہ گیا، جسٹ اس کا اپوزٹ ہو گیا. ایسا میں نے بتایا کہ مثبت اپنے ذہن کو مثبت رکھیے، مطلب پازیٹیو رکھیے، منفی مت رکھیے. منفی اس کام کے منفی اثرات پڑیں گے، مطلب نیگیٹو ایفیکٹ جائے گا. تو یہ آپ نے جانا فعل مثبت کے بارے میں اور فعل منفی کے بارے میں. اب یہاں پہ لکھا فعل تام و ناقص، اس کو بھی ذہن نشیں رکھے. فعل تام وہ فعل ہے جو اپنا پورا معنی دے. جیسے آیا، گیا. فعل تام کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جو اپنا پورا معنی دے. فعل ناقص وہ فعل ہے جو اپنا پورا معنی نہ دے. جیسے ہوا، تھا، تھے. جو اپنا پورا معنی، اس میں ایک طرح کا ڈاٹ ہے، ایک کنفیوژن ہے، وہی کیا ہو گیا؟ فعل ناقص ہو گیا. اور جس میں کوئی ڈاٹ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، کنسیپٹ کلیئر ہے، اپنا پورا معنی دے رہا ہے، تو وہ فعل تام ہو گیا. لکھا ہے فعل متعدی کی تعریف کیجیے. یہ سوال کبھی کبھی ایگزام میں آ جاتا ہے کہ فعل متعدی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیجیے. کیا لکھا ہے؟ فعل متعدی وہ فعل ہے جس میں فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت پڑتی ہے. سوال اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ وہ فعل جس میں فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت پڑے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ یاد رکھیں گے اسے فعل متعدی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی جس میں فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت پڑے.
دوسرا ہے فعل تام کسے کہتے ہیں؟ جواب وہ فعل جو اپنا پورا معنی دے اسے فعل تام کہتے ہیں۔ سوال اور جواب کے پیٹرن پہ یہ امپورٹنٹ سوال تھے، یہاں پر اس کو ایڈ کیا گیا، آپ طلبہ اسے اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔